تر گئے نین ویکھ کے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سويته ونفخت فيه من روحي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا طافئ البلاء والوباء وعلى آلك وأصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو میں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی، آپ نے بھی بڑے بڑے علماء کرام کی تقریریں سنی اور بڑے بڑے مشایخوں کی تقریریں سنی. آج تک اس آیات مبارکہ کو کسی نے بھی میلاد مصطفیٰ کا موضوع نہیں بنایا. دوستو، میں آج چیلیاں والا اسٹیشن پر پہلی دفعہ تقریر کے لیے آیا. لوگ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ بہت لمبی ہے. میرے بیٹے نے، اسٹیٹ سیکرٹری نے بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے. بیٹا، اس سرزمین پاک و ہند میں ایک ایسا وجود ہے، جتنے بھی ہندوستان میں عاشق ہوئے ہیں، ان کا مرکز، ان کا منبع ہے جو وہ سید حسن سجری ہے. جن کو شاید آپ نے اس پر توجہ دی ہے یا جاننے کی ضرورت کی ہے یا نہیں. انہیں عطائے رسول کہتے ہیں. یہ آپ کسی ولی اللہ کے ساتھ یہ لقب نہیں لگتا. اور نائب مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، اور ہند کا نبی بھی کہتے ہیں، جس کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری. نام اصل ان کا ہے سید حسن سجری. یہ حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھا معین الدین، اور حضور نے فرمایا ہے کہ تو میرے دین کا معین ہے. جا ہندوستان میں وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں.
بڑے بڑے اولیاء کرام کے وصال ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ، عطائے رسول نائب مصطفیٰ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وصال کی جو منادی کی تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ جشنی نشین، حاجی پیر تبارک سنگ شاہ، اللہ محمد چاریہ، حاجی حیدر قطبری۔ باب فرید کا نعرہ صحیح طریقے سے لگانا ہے کیونکہ میں ہوں نوکر گنجے شکر کا۔ سید ذات میری سید علی رضا شاہ صاحب صدارت بھی فرما رہے ہیں، ولی عہد سید ملک حیدر بھی، آنے والا جہان نشین بننے والے بھی تشریف فرما ہے۔ تو دوستو وصال ہوتے رہیں گے، آپ مطالعہ کریں۔ یہ صرف جو اسٹیٹ سیکرٹری کے دوران گفتگو ہوئی ہے اس کی علم میں اضافے کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کے تمام اولیاء کرام کو اپنی زیارت کرائی اور فرمایا کہ میں ہندوستان میں آیا ہوا ہوں، کیوں کہ میرا بیٹا معین الدین اس کا وصال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کیا وہ الفاظ بشارت میں دیے تھے جب دور کی اولیاء کرام کو زیارت ہوئی، تو جو آپ نے اپنی زبان پاک سے الفاظ ادا کیے تھے، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں وصال کر گیا۔ تو یہ میں صرف اشارتاً، کیونکہ آج میلاد پاک کا موقع ہے، میں خود بہت پریشان ہوں، بلکہ کوئی بھی عاشق رسول ہے وہ پریشان ہے ممتاز قادری کی وجہ سے۔ یہ عاشقوں کی سرزمین ہے اور ایک عاشق رسول کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ پرانی تاریخ جو کربلا میں یزید نے دہرائی تھی، اس حکومت نے بھی جس سرزمین کے متعلق میرے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ ادھر میرے عاشق رہتے ہیں، اس میں ممتاز قادری بھی تو ہے، ادھر میرے عاشق رہتے ہیں اور ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، آپ اپنے سینے کے بٹن کھول دیتے تھے۔ تو دوستو اس سرزمین پر عاشق رسول کو شہید کیا گیا، جن کا ذکر حضور اپنے زمانے میں فرماتے تھے۔ تو دوستو یہ اپنا میرا سلسلہ ہے چشتیہ، چشتی نظامی سیالوی، یہ ایک تاریخ ثابت کرتی ہے، اس سلسلے کو ایک تاریخ ثابت کرتی ہے جس کا نام حضور خود رکھ رہے ہیں، جس کی جگہ کا حضور خود تعین فرما رہے ہیں۔ تو جن کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ تو معین الدین چشتی اجمیری کا مرید ہو، تو اس کی کیا شان ہوگی۔ تو دوستو حضور سب کو ملے اور یہی الفاظ فرمائے۔ تو تمام اولیاء کرام حضور کے بشارت دینے کی وجہ سے ہندوستان میں اکٹھے ہو گئے، آپ کی مسجد میں۔
تو وہ تو لمبی بات ہے کہ جس وقت عطائے رسول کا جس حجرے میں آپ تھے، آپ اس حجرے سے باہر نہیں آئے، خادم دوزانوں کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے رات کو اس کو حکم دیا ہے کہ آج تو نے میرے کمرے میں نہیں آنا جس وقت تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ تو جس وقت فجر کی جماعت ہوئی حضور کی مسجد میں، تو حضور تشریف فرما نہیں تھے۔ سب یک زبان ہو کے بولے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وصال ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ایک نے کہا کہ مجھے خواب میں حضور نے فرمایا ہے، دوسرے نے فرمایا مجھے بھی حضور نے بشارت دی۔ پھر وہ اولیاء کرام کی جماعت خواجہ غریب نواز کے حجرے پر آئی، اور خواجہ غریب نواز کا وہ غلام جو بیٹھا ہوا تھا اسے فرمایا کہ حضور کدھر ہے؟ عرض کی حضور نے آج مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ تو نے آج اندر نہیں آنا۔ جس وقت انہوں نے دروازہ کھٹکایا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر انہوں نے دروازے کا جو کنڈا تھا اسے توڑا اور اندر داخل ہوئے تو خواجہ غریب نواز کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا خبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ جو حضور نے بشارت میں الفاظ اولیاء کرام کو بشارت میں دیے تھے کہ اس لیے آیا ہوں، وہی آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ جو دوستو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ جشکری نشری، آستانہ اجمیر شریف، اللہ محمد جاریت، حاجی خواجہ قطبری۔ دوستو درس کا بھی پڑھنا ضروری ہے، میں نے بھی پڑھا، مگر ایک تعلیم اور بھی ہوتی ہے جو ہمیں پڑھائی خواجہ قمر الدین سیالوی نے، اور انہیں پڑھایا پیر پٹھان نے، خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے، انہیں پڑھایا خواجہ نور محمد مہاروی نے، انہیں پڑھایا خواجہ فخر الدین، یہ شجرہ لمبا ہے، انہیں پڑھایا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے، انہیں پڑھایا نظام الدین اولیاء، اصل نام آپ کا سید محمد بخاری ہے، انہیں پڑھایا کتب الاقطاب سید العارفین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ یہ وہ پیر ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، رب کائنات ان کی تصدیق کرتا رہا ہے۔ حضور کا آنا اور حضور کا فرمانا کہ جو فرید کے دروازے سے گزر جائے، یہ کسی پیر کی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا ظاہری حالت میں تشریف لائے، فرمایا کہ فرید کے دروازے سے جو گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ صرف آپ کو سمجھانا تھا۔ تو دوستو بات ہو رہی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی۔ آپ نے جو آیات مبارکہ میں رہوں یا نہ رہوں، دنیا میں بڑے بڑے پیر چلے گئے ہیں، جاتے رہیں گے، علماء جاتے رہیں گے،
آتے رہیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ میلاد مصطفیٰ کو ظاہر کرے گا. یہ گنجے شکر کی تعلیم میں ان کا نوکر ہوں. یہ بھی آج سن لے تقریر. میں تقریر کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ سے یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے. منانا جائز ہے یا نہیں جائز، منانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو روکنا، اس خوشی میں شامل نہ ہونا، اس کا نقصان کیا ہوگا. اور سب سے پہلے کافر کون ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، یہ آج میں نے آپ کو میلاد مصطفیٰ کے موقع پر پیغام دے کے جانا ہے، آپ کو سمجھا کے جانا ہے. دوستو، رب نے بھی میلاد منایا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پر لکھا ہوا ہے، رب نے چھپا کے نہیں رکھا بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میلاد لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں. یہ مجھے بتائیں کہ میلاد کا معنی کیا ہے. بیٹا غور سے تقریر سننی ہے، مجھے وہ ڈاچی والی تقریریں نہیں آتی. میں نے علمی گفتگو کرنی ہے اور صرف قرآن پاک صحیح کرنی ہے، جس پر کوئی اعتراض نہ کرے. آپ کی عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، مضبوطی دینی ہے اور حق کو ظاہر کر کے جانا ہے جو مجھے ان درگاہوں سے ملا ہے. دوستو، میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا. ہر انسان کا میلاد ہوا ہے، صرف خدا کا میلاد نہیں. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا. یہ ہے اس کا لفظی معنی. ہر لفظ کے معنی کتنے ہوتے ہیں؟ دو. ایک اس کا ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے مرادی معنی. جیسا کہ میرے بیٹے طارق محمود نے، عابد حسین نے، سب کے نام نہیں لے سکتا، ٹائم ویسے بھی آپ نے کافی دیر مجھے بات دیا ہے. تو دوستو، انہوں نے اعلان کرایا کہ میرے پیر سید تبارک حسین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں فلاں مسجد میں. انہوں نے بیان کرنا ہے میلاد مصطفیٰ کے متعلق، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. تو آپ بتائیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، جس وقت اعلان سنا انہوں نے، ان کے ذہن میں میرا پورا حق آ گیا تھا. شاہ صاحب کا اس طرح کا چہرہ ہے، اس طرح کی داڑھی ہے، یعنی کہ پورا ٹانچہ اس کے سامنے آ گیا. تو دوستو، اگر اس کا آپ نے کیا معنی لیا؟ مرادی معنی. اگر اس کا لفظی معنی لیں تو پھر یہ خدا کا صفاتی نام ہے، بڑی برکت والا. تو اس لیے ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لفظی، ایک مرادی. تو دوستو، ایک لفظ ایسا بھی ہے جس کا لفظی بھی معنی وہی ہے اور مرادی بھی معنی وہی ہے، وہ ہے اللہ. اس کے علاوہ جتنے معنی ہیں، ایک لفظی معنی ہے، دوسرا مرادی معنی ہے. علماء کرام تشریف فرما ہیں
قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما، ہم ہر جگہ قرآن پاک کا ترجمہ لفظی نہیں کرتے، کئی مرادی معنی بھی لیتے ہیں۔ اگر اس کا لفظی معنی کر دیا جائے تو انسان کافر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے جو غیر لوگ ہیں، انہوں نے تو آج تک نبی کا معنی نہیں کیا۔ اگر یہ نبی کا معنی کر جائیں تو یا رسول اللہ ثابت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کا معنی نبی ہی لکھا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ اس نبی کا معنی نہیں کیا، اس لیے کہ یا رسول اللہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بات ہو رہی ہے کہ ہم ہر جگہ قرآن پاک کا لفظی معنی نہیں لیتے، کئی مرادی معنی بھی لیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میرا ہاتھ، اس کا معنی یہ ہے۔ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں۔ اگر ہاتھ کو مانا تو پھر بازو کا ماننا پڑ جائے گا، بازو کو مانا تو پھر پورے جسم کا ماننا پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم اس جگہ پر لفظی معنی نہیں لیتے، مرادی معنی لیتے ہیں اللہ کی قدرت۔ تو میلاد کا لفظی معنی ہے پیدا ہونا، اور مرادی معنی ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، اب سنیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، اور کیا خدا نے میلاد منایا ہے یا نہیں منایا؟ رب کائنات نے سب سے پہلے جو میلاد ہوا وہ کس کا ہوا؟ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، حضور کی ابھی بات نہیں تھی۔ انسانیت اور آدمیت یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم سے، آپ کے باپ سے۔ اس میں حضور نہیں آتے، اس میں حضور نہیں آتے۔ ہاں حضور کا تعلق ہے حضرت آدم کے ساتھ، مگر شخصیت کا ہے۔ حضور کا تعلق ہے حضرت عبداللہ کے ساتھ، مگر شخصیت کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ حضور کا تعلق ہے حضرت مائی آمنہ کے ساتھ، مگر شخصیت کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ حضور کا تعلق حضرت علی سے ہے، مگر شخصیت کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ حضور کا تعلق ہے فاطمہ الزہرا کے ساتھ، کیونکہ ان کے والد ہیں، مگر شخصیت کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ حضور کا تعلق ہے امام حسن سے، امام حسین سے، مگر شخصیت کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ تو پھر خلیفہ اول وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے میری حقیقت کا صرف رب کائنات کو علم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تجرید ولد نبی، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد۔ دوستو، خلیفہ اول جن کے متعلق رب کائنات فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے ہیں، ایسا ایمان لاؤ جیسا فاروق اعظم لائے ہیں، ایسا ایمان لاؤ
آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ گروہ ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا یہ انعام والے ہیں۔ نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین اولیاء اللہ۔ تو وہ صدیق جسے مصطفیٰ نے صدیق فرمایا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور نے بتایا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ تو دوستو، میلاد مصطفیٰ منانے والوں، سن لو کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو میلاد ہوا تھا، رب نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس وقت میں سوار لوں، اکٹھا کر لوں، برابر کر لوں، اپنی روح سے پھونک دوں تو میلاد آدم ہو جائے۔ آدم پیدا ہو جائے، آدم میں دم آ جائے۔ آپ کے باپ کی بات کروں، ابھی حضور کی بات نہیں کی۔ تو دوستو، جس طرح ہمارا مسلک حق سنت الجماعت کے علماء کرام اور مشیخ اپنے اپنے آستانوں سے اور علماء کرام اپنے اپنے مسجدوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع نہیں ہوا، پہلے اعلان کرتے ہیں فلاں دن فلاں مسجد میں محفل میلاد ہوگی، فلاں جگہ سے حضور کے میلاد کا جلوس نکلے گا۔ پھر لوگ آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں؟ دعوت نامے دیے جاتے ہیں، اشتہارات لگائے جاتے ہیں، فلکساں لگائی جاتی ہیں، تو لوگ آتے ہیں۔ کوئی سبز امامہ پہن کے آتا ہے، کوئی کالا امامہ پہن کے آتا ہے، کوئی سفید امامہ پہن کے آتا ہے، کوئی جھنڈا اٹھا کے آتا ہے، کوئی پھول کی پتیاں لے کے آتا ہے، کوئی پھولوں کے ہار لے کے آتا ہے، اور جلوس والوں کو ہار پہناتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ تو دوستو، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے بھی جس وقت پہلا میلاد منایا ہے، دعوت نامے دیے تھے۔ کن کو؟ فرشتوں کو دیے تھے۔ کن کو؟ نائیوں کو دیے تھے کہ تم آ جاؤ، میلاد آدم ہونا ہے۔ تقریب شروع ہو گئی، تم آ جاؤ، میلاد آدم ہونا ہے، مگر تم نے جھنڈے لے کے نہیں آنا، تم نے پھول لے کے نہیں آنا، تم نے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لانی۔ میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ میلاد آدم کس طریقے سے منانا ہے، طریقہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، پھر رب کے دعوت نامے پر فرشتے بھی آ گئے، ناری بھی آ گئے، عدالت خداوندی لگ گئی، تو انسانیت کا پہلا میلاد ہونے لگا۔ رب نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس وقت سوار اکٹھا اپنی روح سے پھونک دو روح، تو میلاد آدم ہو جائے۔ جس وقت میلاد آدم ہو جائے، پھر اس طریقے سے اس کا استقبال کرنا ہے، اس کی خوشی منانی ہے۔ کس طریقے سے؟